اچھا سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیشن انڈسٹری پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لوبی کے دباؤ میں آگے کام کرتی ہے؟ وہ لوبی کیا کہتی ہے؟ مطلب وہ ویسٹرن کپڑے، جیسے آپ آج کل اوارڈ شوز میں لوگ ویسٹرن کلچر بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ایون دو ہمارا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا، اس میں میں بہت بات کر چکا ہوں کہ مطلب کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس پوڈیم میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے یا ایوارڈ شوز ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیسٹ ذریعہ ہوتا ہے ایز این ایمبیسڈر کہ آپ اپنی زبان کو عزت دیں، اپنے لباس کو عزت دیں، اور جو لوگ اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہی جینوئن لوگ ہوتے ہیں، اپنے کلچر کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے وطن کو جو ریپرزینٹ. اگر ایک ہیوج فین فالوئنگ کے ساتھ ایک ایکٹریس یا ایکٹر اپنے کلچر کو لے کے چلتا ہے، یہ اس کے اوپر ذمہ داری چلتی ہے سر. جیسے کیونکہ لوگ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. سر جیسے دلجیت ہے، وہ کسی بھی اوارڈ شو میں جائے، کہیں بھی کانسرٹ کرنے جائے تو وہ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اب ہمارے ملک کی مثال لے لیں تو میں نے دیکھا ریما جو ہے وہ بہت اچھا اپنا کلچر لے کے چلتی ہیں اور بہت ڈگنیٹی کے ساتھ آتی ہیں، اور اپنے ہی جو ہمارے جو لباس ہیں ان کو عزت دیتی ہیں اور پہنتی ہیں. مطلب اس لباس کو ویسٹرنائز ضرور کر دیتی پر پراپر ویسٹرنائز نہیں ہوتی، ماڈرنائز کر دیتی ہے. ماڈرنائز کرتی ہے. اور بہت سی ایکٹریس ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولیں گی تو وہ پھر ان کی پرسنالٹی میں سب کچھ نظر آ جائے گا. اور ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن اگر کوئی اتنا انسان کے ظرف کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب اس کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے، وہیں سے اس کے کمپلیکس پھر باہر آتے ہیں. اور اگر سب کچھ نظر آتا ہے تو سمجھ لیں کہ پرسنالٹی میں رولا ہے. ٹھیک ہے سر. اوارڈ شوز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پسند کی بنیاد پہ اوارڈ دیا جاتا ہے یا ٹیلنٹ کی بنیاد پہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو شوز ہوتے ہیں وہ تو میرے خیال ٹی وی کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر دکھانا ہوتا ہے. ریئل ایوارڈز نہیں ہوتے؟ نہیں، ریئل ہی ہوتے ہیں. میں اکثر جگہوں پہ ایز اے جوری کام کرتا رہا ہوں، لیکن ریئل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو غلط لوگوں کو دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ججز ہیں، وہ جو ججز بٹھائے جاتے ہیں ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اگلے نے اس سال کس نے بہتر کام کیا ہے. وہ بس ایک چھوٹی سی پورٹ فولیو دیکھتے ہیں، اس پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جو صحیح فیشن کو سمجھتا ہے جرنلسٹ، اس کو پورٹ فولیو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کس نے کون سا کام کیا تھا. تو میں اس دفعہ جب میں نے ججنگ کی ہے تو میں نے کہا مجھے یہ کاغذات نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہے کس نے اس دفعہ کام کیا. تو میں نے وہ نام دیے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے. اچھا سر، ایک لفظ جو پاکستانی فیشن انڈسٹری کو ڈیفائن کرتا ہے کیا ہوگا؟ پروگریس ابھی پروگریس میں ہے، پروگریس کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس چیز کو ایک زمانے میں لوگ برا سمجھتے تھے، اب اس کے لیے ایک یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، بہت ٹیلنٹ آ رہا ہے ہر طرح کے. اس میں آپ کے لیے بہت سی کمانے کے ذریعے کھلے ہیں، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے پاکستانی جو فیبرک ہے اس کو انہی لوگوں نے مل کے پہچان بنایا ہے. اور ہم جو میرے آنے والے بچے ہیں جو اس انڈسٹری میں ہیں وہ بہت انٹرنیشنل لیول کا کام کریں. میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اور لوگ آئیں اور کام کریں. مطلب کریٹیو لوگ بہت آنے لگے ہیں اور ان کے کام میں اسٹوری نظر آتی ہے. تو جو جین زی ہے وہ زیادہ کریٹیو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو لیبل ہے جین زی، ملینین یا فلانا یا جو بھی ہے، یہ سب لیبل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہر نسل نے اپنے مطابق چلنا ہوتا ہے، نئے دور کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اس چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پانی اپنی شکل خود تلاش کرتا ہے، تو اس کو موقع دیں. وہ مارے کھاتا ان دی اینڈ وہی شکل اختیار کر لے گا جو اس کے ماں باپ کی تھی.